اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس سفیر طب جناب پروفیسر علامہ پیر صوفی محمد اصغر صاحب فراق تشریف لائے۔ یہ ہمارے جامعہ نعیمیہ کے بزرگ ساتھیوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ان کی خدمات طب کی دنیا میں قابل دید ہے، قابل فخر ہے۔ تو آپ آج ہمارے پاس تشریف لائے، تو عید قربان کی آمد ہے، تو آج ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہتے ہیں کہ عید قربان پر جو گوشت خوری ہے اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں، اور کیا اس میں احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے کہ گوشت بھی کھایا جائے اور صحت بھی بحال رہے اور وہ انرجیٹک ہو، بجائے اس کے کہ وہ معدہ خراب ہو جائے اور گوشت کھانے کا فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے۔ اور عید قربان کا جو گوشت ہوتا ہے وہ تو نور ہوتا ہے، قربانی کا جانور نور ہے، اللہ نے اس کو اپنا شعار قرار دیا ہے، تو ظاہر ہے اس کے گوشت کے اندر بھی اس کی برکات ہوتی ہے اور میدان محشر میں بھی وہ آئے گا۔ تو اس سلسلے میں ان سب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے اور کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور گوشت کس انداز سے کھانا چاہیے۔ موقع پر عید کا یہ تہوار ہے، یہ گوشت کے حوالے سے معروف ہے، جبکہ اس سے پہلے والی عید الفطر جو ہے وہ فطرے اور مٹھاس کے حوالے سے ہے، اس کو میٹھی عید کہتے ہیں اور اس کو نمکین عید کہتے ہیں۔ اور اللہ کی مہمانی کا ہوتا ہے۔ برادران محترم، کسی چیز کی کثرت جو ہے اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جیسے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے یہ گوشت بالکل بابرکت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس کا ایک نور ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ جو نور ہے اپنے تک محدود نہ رکھو، اس کی تقسیم کرو تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی نورانیت سے، اس کی توانائی سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کو بھی یہ دولت میسر ہو، ان کی صحت بھی برقرار ہو۔ گوشت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے جسم میں ایک بہت زیادہ کرتا ہے، طاقت پیدا کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی بھی کوئی بھی چیز جو طاقتور ہے، طاقت پیدا کر رہی ہے، اگر اس کی پوٹینشی جسم کے مطابق ہے تو وہ فائدہ دے گی، اگر اس کی پوٹینشی بڑھ گئی ہے تو کوئی چیز انسان کے جسم کو نقصان ہو جاتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں الیکٹرانک کی چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کے آپ پاس اسٹیبلائزر لگاتے ہیں، تو اسٹیبلائزر جو ہے وہ جب جو آنے والی الیکٹرک لا ہوا اس کو کنٹرول کر کے تو ایک حد تک مطلب وہ ان میں سے گزرنے دیتا ہے، جب بڑھ جاتی ہے تو اس کے نقصان سے اس کو بچاتا ہے۔ اسی طرح سے جو پرہیز ہے یا کم مقدار میں کھانا، یہ بھی انسان کے جسم کے عین مطابق ہے۔ اب زیادہ کھانے کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ کھائیں گے، تیز مسالہ جات ہوں گے، تو پھر لامحالہ گوشت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہضم کرنے کے لیے مطلب الکلائن کی بجائے ایسڈ کا سہارا لیا جائے گا، اس کو تیزابیت والی چیزیں ہی ہضم کریں گی۔ مثلاً کوک ہے، سوڈا ہے، ایسی چیزیں ہیں، مطلب ڈرنکس ہے، کولڈ ڈرنکس اس کے ساتھ دی جائیں گی،
कसर के साथ मज़ा पिएगा तो इसका घुटनों पे इफेक्ट होता है। कसर के साथ खाने से एक घुटनों के अंदर एक चीज़ बढ़ती है जिसको यूरिक एसिड कहते हैं, यूरिया बढ़ जाता है, वो रेज हो जाता है। उससे इंसान के जो प्रोटीन है ताकत उसका थोड़ा ज़्यादा बनता है, उससे मुतासर होते हैं। उससे ये होता है कि इंसान में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। जब इंसान के गुर्दों में क्रिएटिनिन की मिक़दार ज़्यादा बढ़ेगी तो नतीजतन क्या होगा, गुर्दों के अंदर इंसान खुद हो जाएगा या उनके नेफ्रॉन बंद हो जाएंगे, गुर्दे फेलियर तक जाएंगे। और इससे पहले के जो फंक्शन है उसमें यह है कि इंसान का बीपी बढ़ेगा। इसको आसान तरीके से बनाने का तरीका यह है कि कम मिक़दार में खाएँ। अगर इसको गोश्त को दूध के अंदर बना लिया जाए तो उसके जो वेस्ट प्रोटीन है उसकी मिक़दार कम हो जाती है, यानी प्रोटीन का फुजला बनना कम हो जाता है, जो कि घुटनों के लिए पावन साबित होता है। घुटनों को अपने खेल में ज़्यादा तेज़ी नहीं लानी पड़ती और फिर इंसान का बीपी नहीं बढ़ता। अब इसके लिए आसान तरीका ये है कि मसाला जात को हल्का रखा जाए, तेज़ मसाला जात से इज्तनाब किया जाए। फिर ख़ास तौर से इसके बाद जो चीज़ें हैं मतलब शराब है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इनसे इज्तनाब किया जाए ताकि गुर्दों पे बोझ ना पड़े। अब देखें, गुर्दे एक ऐसी चीज़ है जो अंदर के सारे टॉक्सिक जहरों को जिस्म से साफ करती है। जब उनका पेट शुद्ध हो जाएगा तो जहर जिस्म के अंदर रुकना शुरू होंगे, जिससे वो न को अमराज पैदा होती हैं, जैसे जिस्म के अंदर तकादर है, खुशकी है, यानी कब्ज़ है, फिर बवासीर तक के अमराज ज़्यादा गोश्तखोरी के सबब से ही पैदा होते हैं। बवासीर एक ऐसी मर्ज़ है, मुकद्दर है, ऐसी मर्ज़ है जो इंसान को दूसरों को बताने भी शर्म आती है। इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है, इंसान को अंदर से खा जाती है। उसके बाद जो यूरिया बढ़ता है ये इंसान को हार्ट अटैक और फालई ताकत दे जाता है। इसके लिए बेहतर तरीका है कि कम मिक़दार में खाया जाए और शोरबेदार सालन खाया जाए। और इसका हड्डी का जो शोरबा है ये इंसान की हड्डियों को के कैल्शियम को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसी तरह कम मिक़दार में जिसके पैदा होने वाले हरारे हैं वो इंसान के जिस्म में तकवीत पैदा करते हैं। यानी यूँ समझें कि अगर आपने ईद के दिन में ही मुनासिब मिक़दार में गोश्त खाया, साल बार अगर आप गोश्त नहीं भी खाएँगे तो इसके प्रोटीन इतने जमा हो जाएंगे वो साल भर आपकी मतलब आपकी हिफाजत करते रहेंगे, आपके जिस्म के अंदर तकवीत देते रहेंगे, आपके जिस्म को प्रोटीन के हवाले से प्रोडक्ट करके आपकी प्रोटीन बढ़ाते रहेंगे और जिस्म तवाना और ताकतवर रहेगा। तो इसमें दो बातें आपने भाई आज जो मेरे लिए बिल्कुल नई बातें। एक ये कि आपने कहा कि गोश्त के हज़म में एसिड्स की ज़रूरत होती है और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तो बाद में आप उसको मना भी कर दिया और कहा दिया कि वो अच्छा भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है दूध वगैरह या दीगर चीज़ें वो गोश्त के हज़म में हमें फ़ायदा देती है। एक ये बात। दूसरा आपने आज एक नई बात मैंने सुनी आपसे कि दूध में गोश्त को पकाना। तो ये दूध में गोश्त पकाने का मतलब है कि जो हम पानी डाल के उसमें गोश्त के हज़म दिलाने के लिए या गोश्त को पकाने के लिए उसकी जगह पर दूध इस्तेमाल करना। ये दो बातें जो है ना उधर दोबारा से बहुत अच्छा जी आपने सवाल फरमाया कि मैंने कहा कि एक ख़ास हाथ है, अगर उस हाथ से लीजिए यानी कम मिक़दार में आप गोश्त खाएंगे तो आपका आम पानी उसको हज़म कर लेगा। अगर ज़्यादा गोश्त में मतलब खाएंगे तो हज़म नहीं होगा। इसी तरह तली हुई चीज़ जो है वो हज़म नहीं होती, वो मैदे में पड़ी रहती है, अफूनत पैदा करती रहती है। उसको हज़म करने के लिए लामहज़ा एसिड जो है वही उसको हज़म करता है, क्योंकि एसिड एक ऐसी चीज़ है कि जो गोश्त को गलाता है। आम हालात में आप देख लें जो कसरत के साथ कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करने वाले होते हैं उनका जो लिवर है वो कमज़ोर होना शुरू होता है, उनके जिस्म का गोश्त गड़ना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है और उनके अंदर प्रोटीन ये जो क्रिएटिनिन है ये प्रोटीन का फुजला है, ये उस सूरत में पैदा होता है जब इंसान का गोश्त कसरत से गड़ना या सड़ना शुरू हो जाए। तो अब एक मिक़दार ख़ास मिक़दार में थोड़ी मिक़दार में आपने गोश्त लिया हुआ है। देखें जैसा मैंने अर्ज़ किया
کہ گوشت اگر عید کے دنوں 3 دنوں میں آپ برابر مقدار میں کھا لیں، 1 سال تک نہ بھی کھائیں، کہ آپ کے جسم کی پروٹین میں کمی نہیں آتی۔ آپ کے جسم میں پروٹین کی دیگر چیزیں جیسے آلو ہے اس میں بھی پروٹین ہے لیکن گوشت کے لیول کا نہیں ہے، پھر اسی طرح دالیں ہیں اس میں بھی پروٹین ہے لیکن گوشت کے لیول کا نہیں ہے، اسی لیے اس کو سید الطعام کہا۔ اب سید الطعام لا محالہ سید کی جو اس کی سرداری جو ہے لامالہ اس کے پروٹوکول بھی ہیں، اس کے تقاضے بھی ہیں، اگر وہ تقاضے ہیں تو پھر سید ہے، اگر اس کے تقاضے نہیں ہیں تو پھر اس کی وہ سعادت والی چیز ہے وہ ختم ہوگی، بلکہ جو سید ہو جائے کافر ہو جائے بدعقیدہ ہو جائے تو وہ سید نہیں رہتا۔ تو یہی چیز ہے نا، اسی طرح یہ آپ سید دیکھیں کہ جو اس کی سعادت والی چیزیں تھیں جو جسم میں جنہوں نے تقویت دینی تھی، اب وہی اس کی دشمن بن گئی۔ مثلا ایک جگہ پہ ایک چیز کی آبادی بڑھ گئی ہے جی، اب دیکھیں کہ ایک محلے میں 10 علماء ہیں تو پھر ان کا رسپیکٹ کس حوالے سے کیا جائے گا، کس کا کیا جائے گا، کا وہ ایک الگ درجات۔ اسی طرح گوشت ہے جب زیادہ جسم میں بڑھ جاتے ہیں، اس کے پروٹین بڑھ جاتے ہیں تو وہی گوشت دوسرے گوشت کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ جائے کہ وہ گوشت کو کھائے یا اس کو ہضم کرنے کے لیے آپ شراب کا سہارا لیں یا دیگر کیمیکل والی چیزوں کا سہارا لیں، ہے جی، اس کا آسان طریقہ ہے کہ پہلی بات اس کو کم مقدار میں کھایا جائے۔ دوسرا سوال آپ کا دودھ میں پکانے کا، یہ بہت اچھا سوال ہے، آپ کے لیے جنبی ہوگا۔ آپ لوگوں کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جتنا بھی جب آپ گوشت پکائیں گے نا اس کا طریقہ کار ہے، اس کی مطلب یہ بات ہے کہ وہ گوشت جب پکے گا آپ گوشت کو بھونیں گے نہیں، آپ گوشت کو دودھ کے اندر ڈال دیں گے۔ اب وہ پکتا جائے گا، دودھ کے اندر خاصیت ایسی ہے کہ یہ گوشت کو نرم کر کے یعنی اس کی بوٹیوں کو سخت ہونے سے بچاتا ہے اور پھر یہ آسانی سے قریب کر کے چھوٹے چھوٹے ذرات کر کے ہضم کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس کا شوربہ بجائے نقصان دینے کے انسانی معدے کو فائدہ دیتا ہے۔ وہ اگر تھوڑا بہت مقدار سے زیادہ بھی کھایا جائے تو بجائے نقصان کے وہ انسان کے ہاضمے کو بڑھاتا ہے، تقویت دیتا ہے، جہاں تک پھر الکلائن کو بڑھنے نہیں دیتا۔ اب دیکھیں جب الکلائن بڑھیں گے تو کیا ہوگا، الٹیاں آئیں گی یا لوز موشن ہوں گے، ڈائریا ہوگا، یہ ڈسینٹری ہوگی۔ پرانے لوگ کے وقت کے لوگ جب گوشت کو بناتے تھے وہ اس میں کیا کرتے تھے، کپور کچری جس کو ہم چمٹ کہتے ہیں، سکھا کے رکھتے تھے، تھوڑے سے وہ ڈال لیتے تھے، یا پھر مطلب پپیتے کا چھلکا یا پھر یہ خربوزے کا چھلکا، اس کو خشک کر کے رکھ لیتے تھے۔ تو دیکھتے گوشت اگر زیادہ سخت ہے، جانور ایجڈ ہے تو اس میں تھوڑا سا وہ ڈال لیتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے سوڈا نقصان کرتا ہے نا، وہ نقصان نہیں کرتے تھے، ان کے اندر جتنے بھی الکلائن اثرات ہوتے تھے تھوڑے ہوتے تھے، اس کی وجہ سے ہلکا سا ایسڈ ہوتا تھا، ہاں جی، جیسے سٹرک ایسڈ پھلوں کے اندر پایا جاتا ہے، سبزیوں میں بھی پایا جاتا ہے، اس کے اندر وہ ہوتا ہے اور وہی انزائم گوشت کے ساتھ گوشت کے اندر بھی موجود ہوتا ہے لیکن کم مقدار میں۔ جب آپ اس کو دودھ میں پکائیں گے نا، جب دودھ پکتا الکلائن کے قریب پہنچے گا تو اس کے اندر فطری طور پہ خود پیدا ہو جائے گا۔ جب فطری طور پہ پیدا ہو جائے گا وہ آپ کی آنکھوں کو متاثر نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح سے ایک اصول یہ ہے کہ جب آپ نے تیل مسالہ کوئی ایسی چیز ہے کھا لی کہ جس سے آپ کو خدشہ ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں پہ یا سینے پہ تبخیر پیدا کرے گا، تذابیت پیدا کرے گا، جلن پیدا کرے گا یا اندر زخم سوزش کی تو اس کے بعد اصول یہ ہے کہ 20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد یا دودھ پی لیا جائے یا تھوڑا سا دہی کھا لیا جائے۔ اب وہ یہ کرے گا کہ اس کے زہریلے اثرات کو گیس کی صورت میں، ڈکار کی صورت میں جسم سے خارج کر دے گا۔ وہ زہریلے پوائزن جو ہیں انسان کے جسم میں ٹاکسن نہیں بنیں گے، پیشاب کے ذریعے سے، پسینے کے ذریعے سے، سانس کے ذریعے سے، غذا جات کے ذریعے وہ نکل جائیں گے، انسان کا جسم تندرست و توانا رہے گا۔ بہت شکریہ کہ صاحب تشریف لائے اور یہ بڑی اچھی باتیں ہمیں بتا کے کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے کباب کو سنیں تاکہ صحت اور تندرستی جو ہے وہ 1000 نعمت ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ احب ہے، زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقتور مومن بننے کی توفیق